جناب نعیم مسعود صاحب، سر دو اہم ڈیولپمنٹ ہیں کہ آرمی چیف نے پرائم منسٹر کی واپسی کا بھی انتظار نہیں کیا اور وہ چلے گئے افغانستان۔ یہ دورہ جو ہے یہ کیسا رہا جی؟ 50 کروڑ ڈالر کا ذکر تو آیا ہے، لیکن آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ وہ 50 کروڑ ڈالر جو ہیں وہ کیا ہیں، وہ وعدہ فردہ ہیں؟ رضی دیکھیے، آپ کی ساری باتیں قابل غور ہیں، لیکن میں ایک عرض کر دوں، بڑا سمپل سا فارمولہ، بڑی سیدھی سی بات ہے کہ اگر آپ کوئی اپنے بین الاقوامی دوستی بڑھانا چاہتے ہیں یا کوئی اپنی خارجہ پالیسی جو ہے اس کی کوئی بلند و بالا عمارت بنانا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے آپ کو اپنی جو داخلہ ہے اس کی بنیاد کو مضبوط کرنا ہوگا۔ اچھا، آپ کے ہاں داخلی امور کا معاملہ یہ ہے کہ ہم اپنے ہی اداروں کو بخش نہیں رہے ہیں۔ ہم نے اللہ کے فضل سے حکومت ہوتے ہوئے عدلیہ پہ تنقید شروع کر دی ہے۔ ہاں، یہ بڑی خوفناک بات ہو رہی ہے۔ اور ہم نے اس سے قبل اسی شخص نے اور اسی کے ہم نواؤں نے، وہ جو پہلے قوالی کرتے ہیں اور پیچھے جو تالی بجاتے ہیں فواد کے پیچھے، انہوں نے اس سے پہلے جب اپنا بندہ پکڑا جاتا تھا تو نیب پہ بھی تنقید کی تھی، اگر آپ کو یاد ہو۔ وہ الگ بات ہے کہ آج نیب کے ساتھ بیٹھ کے نیب کھیل رہے تھے۔ اب ان حالات میں آپ کسی سے پوچھ لیں، کسی عام آدمی سے جس کا سیاسی فہم میری طرح ایوریج ہو، کہ پہلے اپنا گھر مضبوط کر لیجئے۔ اپوزیشن کے ساتھ آپ بیٹھتے نہیں ہیں، اور پارلیمنٹ بھی ایک ایسا ادارہ ہے جسے آپ تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ ایک دو ادارے چھوڑ کے آپ کسی ادارے کو بخشتے نہیں ہیں، تو مجھے بتائیں کہ خارجی سطح پہ کون آپ کی سنے گا، کون آپ کی مانے گا؟ آپ کو بھی پتہ ہے اس بات کا کہ ہمارے وزیر خارجہ محترم شاہ محمود قریشی صاحب نے 7 فون کیے اپنے جو سعودیہ کے پاس ہم منصب کو، انہوں نے فون نہیں لیا۔ سب کو پتہ ہے اس بات کا۔ طاہر اشرفی، اگر مجھے آپ یہ کہنے کی اجازت دیں، ہو از طاہر اشرفی، تو جو ہو ہے اور سارے جانتے ہیں، انہوں نے وہیں بیٹھ کے، کیا رہا ہوگا اس شاہ محمود قریشی کے پلے کہ وہیں بیٹھ کے فون جب وہ کرتے ہیں تو فوری فون پک کر لیا جاتا ہے۔ یہ ہے آپ کی وزارت خارجہ، ٹوٹل اوقات۔ اب آپ ہی اپنی اداؤں پہ غور کریں۔ نہیں دیکھیں، وہ کیا ہے، حریم شاہ فون نہیں اٹینڈ کرتی ان کا؟ اچھا، اب دیکھیں، میں شاہ محمود کی بات کر رہا ہوں، حریم شاہ کی نہیں کر رہا۔ آپ وہ ان کے پیچھے شاہ لگا ہوا ہے، ان کے آگے شاہ لگا ہوا، تو میں نے کہا شاید اس پورے ملک کا المیہ یہ ہے، یا کسی کے پیچھے شاہ لگا ہے یا کسی کے آگے شاہ لگا ہے۔ اور یہی ہماری بدقسمتی ہے کہ جب ہم شہنشاہ ہو جاتے ہیں، ہم جمہوریت کو بھول جاتے ہیں، ہم خارجی امور اور داخلی امور کو بھول جاتے ہیں۔ یہ شہنشاہیت آپ کے شاہ محمود قریشی کے وزارت داخلہ کے افسر سے، وہ جو بیتاج بادشاہ، آپ کے میرا دل کرتا ہے میں شاہ محمود قریشی کو بیتاج شاہ کہوں، بیتاج بادشاہ نہیں، ان کی کوئی نہیں سنتا، بخدا رضی ان کی کوئی نہیں سنتا۔ یہ المیہ ہے۔ میں نے آج یہ جملہ نہیں کہنا کہ خدا دا واسطہ ہے ادھر بھی ذرا بدل دیو وزارت، یہ کدھرے ہاتھ پہندا جیتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب ایک بات اٹریکٹیو، مجھے پوری سٹڈی کے بعد ایک بات اٹریکٹیو، مجھے پتہ نہیں جامنی کلینوں کا کیا تذکرہ ہے یار، قوموں کی استقامت میں، اور ننگے پیر کا کیا تذکرہ ہے، اقتصادیات میں، اور پردے کا کیا، اور بے پردگی، اس کو بھی ذہن میں رکھیں، معیشت کو کیا فائدہ ہوا۔ مجھے ایک چیز ملی، انہوں نے کہا اگر ان پانیوں پہ غور کریں جن سے آپ بجلی بنائیں گے، ان روانیوں پہ غور کریں گے تو ہم آپ کو 50 کروڑ ڈالر دیں گے۔ رضی جب کریں گے تو دیں گے نا۔ چاول آپ کو وہ دیے جاؤ، کدھرے پنڈارے تھے کہ دربار تے پکاؤ مکاؤ، انہوں نے چاول تو آپ کے پاس پہلے ہی بہت ہے یار، ایکسپورٹ نہیں ہو رہا ہمارا چاول، وہ ساڑھے چاول خرید کے ساتھ نہیں دے دے۔ اچھا، اب مجھے سمجھ نہیں آتی یہ چاول کا جو چول پونا ہے، اس کی چاول کا چول پونا ہے، اس کی مجھے کوئی سمجھ نہیں آتی، لاجک کوئی سمجھ نہیں آئی، بالکل نہیں آتی۔ اچھا ہاں، ایک بات یہ ہے کہ وڈے گھر والیاں ان کو اپنی سہولت فراہم کی اور وہ ان کو لے گئے ہیں سعودیہ، یہ خوشی کی بات ہے، جو منہ نہیں لگاتے آپ کے۔ چلو میں کہہ دیتا ہوں، ویسے بڑے وزیر نو کہنا چاہیے، وزیر خارجہ کو بھی، انہوں نے آپ کو جامنی صحیح یا کوئی بھی صحیح اس کلیم پہ بٹھایا، چلے آپ عمرہ کر کے آئے، خبروں کی زینت بنے، ایک بات۔ لیکن ایک رضی مجھے بات کر لینے دیجئے،
آپ کبھی یہ سوچا کریں کہ جب امریکہ میں ریپبلکن ہو تو لوگوں کے ساتھ کیا سلوک ہوا کرتا ہے، اور جب ڈیموکریٹس ہوں تو کیا سلوک ہوا کرتا ہے. اور یہ اس کے بعد آپ یہ میں اس پہ زیادہ نہیں تفصیل میں جاؤں گا. ایک بات یہ کہوں گا، پہلے بھی آپ کے اسی پلیٹ فارم پہ کہہ چکا ہوں کہ زرداری صاحب کا دور ہو یا میاں نواز شریف کا دور ہو، یہ عزت کے ساتھ جاتے تھے، اور جب یہ عزت کے ساتھ جاتے تھے تو پورے تنتنے اور پوری تمطراقیت کے ساتھ ایران کی بات کر پاتے تھے. مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ تو وہاں جا کے اپنے محسن چائنا کی بات نہیں کر پاتے ہوں گے، وہاں سے پیچھے امریکن ڈنڈے کا خطرہ ہوگا. اب آتے ہیں واپس، اب اس طاقت کی طرف آتے ہیں جو اصلی طاقت ہے، جو ان دنوں افغانستان گئے ہیں. دیکھیں یہ سارے جو ڈیوٹی لگی ہے نا جی، اور جو آپ کو پتا ہے جو بائیڈن ابھی آپ ہی کہہ رہے تھے، پتہ نہیں میں کہوں گا تو میری بات غلط ہوگی یا ٹھیک ہوگی، جو شخص آپ کی مبارکباد نہیں لیتا، کال وصول نہیں کر رہا، جو آپ کے وزیر اعظم کی مبارک ہی دینی، یار کچھ منگنا بھی نہیں سی، حالہ سا کوئی اتو چاولاں دی چول تے مارنی نہیں سی، ہماری مبارکباد نہیں لیتے، تو وہ پھر ہمیں آرڈر کرتے ہیں کہ ہمارا انخلاء ایسا ہے، اس سے پہلے ہم نے یوں افغانستان میں کر دینا ہے، ہم نے یہ بیج بونا ہے، ہمارے ہاتھوں میں اتنے طالبان رہنے چاہیے، آپ کے ہاتھوں میں اتنے رہنے چاہیے، اور یہ سارے معاملات ہوں گے. وہ اسائنمنٹ پہ آپ کا کوئی کہیں جاتا ہے، باقاعدہ آرڈر پہ کہیں جاتا ہے، تو یار آپ اس پہ بھی، آپ کیا لفظ بول رہے تھے، دمال ڈالنا، تو آپ اس میں بھی دمالے ڈالتے ہیں. یاد رکھیں دمالے ڈالنے والوں کی نہ کبھی معیشت ٹھیک ہوئی ہے، نہ کبھی جمہوریت ٹھیک ہوئی ہے، نہ کبھی خارجیت ٹھیک ہوئی. باقی تو آڑی مرضی ہے، یہ مرضی چن چاڑ لو تو پاویں نہ چاڑو. داخلیت اور